بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی 2 آیتوں میں یہ بات آئی تھی کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، لے پالک ہیں، ان کو ان کے جو حقیقی والد ہیں انہی کے نام سے پکارو، چونکہ وہ روحانی وہ جسمانی طور پر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ، جن کو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے زید بن محمد کہا جاتا تھا، اس کے بعد دوبارہ زید بن حارثہ کہا جانے لگا، اور اسی صورت میں 2-3 رکوع کے بعد آگے ایک آیت آ رہی ہے، مشہور ترین قرآن کریم کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد۔ پھر حضور سے رشتہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا جسمانی طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے جسمانی طور پر۔ پھر حضور ہے کیا؟ اس آیت میں بتا دیا کہ روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی والد سے بھی بڑھ کر ہیں۔ روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی والد سے بھی زیادہ فضیلت والے۔ جسمانی والد کا ہم پر وہ حق نہیں ہے جو ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ جسمانی ماں باپ کا حکم ماننا ہم پر اتنا بڑا فرض نہیں ہے جتنا بڑا فرض ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے۔ جسمانی والد کا ہم جتنا ادب کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس سے ہزاروں گنا زیادہ کریں گے۔ ہمارے یہاں ہمارے بر صغیر کے ایک بہت صاحب علم تھے، ان سے ایک لفظ نکل گیا، مناسب نہیں تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی جتنی کی جائے گی۔ یہ الفاظ ہرگز مناسب نہیں تھے ان کے، یہ الفاظ غیر مناسب ہیں، درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بڑے بھائی سے لاکھوں گنا بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ماں باپ سے ہزاروں گنا بڑھ کر ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں پر، تمہارے اوپر خود تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، زیادہ قریب ہے۔
تم اپنے آپ کے اتنے خیر خواہ نہیں ہو جتنے خیر خواہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ میرا نفس مجھے دن رات اچھائی کی بھی دعوت دے گا لیکن برائی کی بھی دے گا۔ بھائی خود ہمارا نفس ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سوائے اچھائی کے، سوائے خیر خواہی کے، سوائے میرے اور آپ کے بھلے کے، سوائے میرے اور آپ کی بہتری کے اور کسی کام کی دعوت نہیں دیتے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں میں خود اپنے آپ کا اتنا خیر خواہ نہیں ہوں جتنے میرے خیر خواہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کا اتنا بھلا کرنے والا نہیں ہے ہمارا بھلا جتنا کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم خود زندگی میں ایسے فیصلے بعض مرتبہ جان بوجھ کے کرتے ہیں جو خود ہمارے لیے دین اور دنیا کے اعتبار سے تباہ کن ہوتے۔ ہم خود اپنی ذات کے ساتھ وہ بھلائی نہیں کرتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بال کے برابر بھی اپنی امت کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں فرمائی جس میں امت کا، مسلمانوں کا نقصان ہو، جس میں بھائی مسلمانوں کا کیا ہو۔ اس نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے یہ ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہم پر خود اپنی بات ماننا ضروری نہیں ہے لیکن ہم سب پر اللہ کے نبی کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے۔ ہم خود سے، اگر کوئی شخص خود سے بھائی اپنے آپ کو مارنا چاہے تو اس کو خودکشی کہا جاتا ہے۔ بھائی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خودکشی۔ اور خودکشی کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ایک شخص نے خود اپنے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تو اس کو خودکشی کہا جائے گا۔ اگر کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو مارنے کا حکم دے تو بھائی وہ خودکشی ہے یا شہادت ہے؟ وہ شہادت ہے، وہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب تھا، جو حق تھا، وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، خود اپنی جان سے بڑھ کر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث میں ہر جمعے کے آخر میں وہ پڑھتا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا۔ اس لیے صحابہ اکرام اس بات کو سمجھتے تھے، جہاں بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق کا مقابلہ ہو گیا والدین سے تو انہوں نے والدین کے حق کی پرواہ، اور اس میں وہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المومنین۔ بھئی یہ کن کی بیٹی ہے؟ حضرت ابو سفیان کی۔ ام حبیبہ بھائی کس کی بیٹی ہے؟ حضرت ابو سفیان کی۔ اور کس کی بہن ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ ابتدائی مسلمانوں میں سے حضرت ام حبیبہ، ابتدائی مسلمانوں میں سے جو کہ حبشہ کی طرف میں انہوں نے کیا کی ہے؟ ہجرت کی۔ جس وقت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، صلح حدیبیہ کی توسیع کے مسئلہ چل رہا تھا، ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ منورہ آئے اللہ کے نبی سے مذاکرات کے لیے، اور جب مدینہ منورہ آئے تو سوچا بیٹی سے بھی مل لوں، ایک عرصہ ہو گیا تھا بیٹی سے ملاقات کو، چونکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تو ہجرت کر کے پہلے کہاں تشریف لے گئی تھی؟ حبشہ۔
وہاں سے نجاشی کے ذریعے حضور کے نکاح میں آئیں تو باپ بیٹی کو ملے ہوئے مدت ہو گئی۔ ابو سفیان بیٹی کو ملنے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے۔ بیٹی نے استقبال کیا، ظاہر ہے والد عرصہ سے ملے ہوئے ہیں، لیکن جب بیٹھنے کی باری آئی تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے، مشرک تھے، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے بستر کو کیا کر دیا؟ لپیٹ دیا۔ اب ایک طرف والد ہے اور ایک طرف کون ہے؟ اللہ کے حبیب۔ ابو سفیان کو بڑی حیرت ہوئی، سمجھ تو گئے لیکن اپنی خفت مٹانے کے لیے تھوڑا سا الفاظ کا ہیر پھیر کیا۔ حضرت ام حبیبہ سے کہا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں؟ تو حضرت ام حبیبہ نے فی الفور کہا کہ آپ اس بستر کے قابل نہیں ہے، آپ تو مشرک ہے، ناپاک ہے، یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے۔ اب بھائی یہاں ایک بات سمجھیے، گویا کہ حضرت ام حبیبہ نے اپنے والد کے مقابلے میں حضور کے بستر کو زیادہ عزت دی، حالانکہ ابھی حضور کی ذات وہاں تشریف فرما۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ حضور نے بیٹھنا تھا، ایک جگہ ان کے والد نے بیٹھنا تھا، اللہ کے حضرت ام حبیبہ حضور کو نہیں، یہاں مقابلہ کس کا ہو رہا ہے؟ حضور کے بستر کا کس سے؟ ابو سفیان سے۔ یہی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں پر زیادہ حق ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ پچھلے درس میں اور آگے بھی حضور علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا گیا کہ جسمانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے والد نہیں ہے۔ کوئی حضور کا منہ بولا بیٹا، لیکن روحانیت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے والد ہیں، اور خود حضور نے فرمایا، اس آیت سے بھی سمجھ میں آ رہا چونکہ آگے ہے کہ حضور کی بیویاں کیا ہیں؟ تمہاری مائیں۔ اور آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے ایک مرتبہ فرمایا بھی تھا کہ میں تمہاری طرح والد کی طرح ہوں، میں تمہارے لیے کس طرح ہوں؟ والد کی طرح ہوں۔ تو حاصل یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر ماں باپ سے ہزاروں گنا بڑھ کر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں۔ روحانی ماں جو ہے اس کا درجہ جسمانی ماں سے ہزاروں گنا بڑھ کر ہے، حد درجہ تعظیم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ ام المؤمنین، امہات المؤمنین، ایمان والوں کی مائیں، ایمان والوں کی مائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی والد ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ مسلمانوں کی بھائی کیا ہوگی؟ روحانی مائیں ہو گئی۔ کس اعتبار سے روحانی مائیں ہیں؟ ادب کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے، نکاح کے اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے حضور کے بعد کسی مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ جس طرح سگی ماں سے نہیں ہو سکتا اس طرح حضور کی بیویوں میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا۔ ان کی تعظیم حد درجہ ہے، وہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ شخص بدبخت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بے ادبی کرے، وہ اپنی سگی ماں کے گستاخ سے بڑھ کر گستاخ اور بے ادب ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام سگی ماں سے زیادہ ہے، چونکہ روحانیت کو ترجیح حاصل ہے بھائی کس پر؟ جسمانیت پر۔ ہمارے یہاں وہ لوگ جو حضرت عائشہ کی توہین کرتے، جو حضرت حفصہ کی توہین کرتے، جو امہات المؤمنین کی بے ادبی کرتے،
وہ قرآن کریم کی اس آیت کے منکر ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پر کوئی ایسا لفظ بولنا جو ان کے ادب کے خلاف ہو، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ تو معاملہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ادب اپنی ماؤں سے ہزاروں گنا بڑھ کر کرتے تھے۔ امہات المؤمنین عالم اسلام میں جہاں جاتی یہ باتیں کب ہمارے سامنے آئی ہیں۔ امہات المؤمنین حج کے لیے جاتی تو اس درجہ احترام مسلمانوں میں، اس درجہ شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام اس چیز کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جس طرح اپنے لیے قربانی خریدتے، حضور کی ساری بیویوں کے لیے خریدتے، مالدار صحابی تھے۔ جس طرح بھائی اپنے لیے قربانی خریدتے، حضور کی بیویوں کے لیے بھی اسی طرح خریدتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور حضور کی بیویوں کے لیے بھی خریدی، اور حضور کی بیویوں ازواج کی خدمت میں تحفتاً بھیجی۔ پھر حضرت عائشہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا شکریہ بھی ادا کیا اور حضور کا یہ ارشاد بھی سنا ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہارے ساتھ وہی شخص حسن سلوک کرے گا جو مومن ہوگا۔ بھیا میرے بعض کچھ اشارے پتہ نہیں میرے سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں۔ تمہارے ساتھ حسن سلوک وہی کرے گا جو کیا ہوگا؟ سعادت مند ہوگا، جو مومن ہوگا۔ یعنی جو تمہارے ساتھ حسن سلوک نہ کرے وہ ہرگز مومن نہیں ہے، ہرگز مومن۔ تو اس سے آج بھی سمجھ لینا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی بے ادبی کرے گا، ان کی توہین کرے گا، وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ اگلی بات، یہ جو اگلا ٹکڑا ہے، پہلے میں اس کی تشریح عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اس پوری آیت کا اثر نو ترجمہ کریں گے۔ جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی شروع اسلام میں، تو آپ حضرات کو پتہ ہے مہاجرین اپنے سارے خاندانوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں بھائی چارگی قائم کر دی تھی۔ ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا تھا، ایک مدنی صحابی کا، ایک انصار کا، آپس میں بھائی ہو گئے، اور ان کو ایک دوسرے کا وارث قرار دے دیا۔ بھائی آپس میں کیا کیا؟ ایک دوسرے کا وارث قرار دیا۔ ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، یہ اکٹھے رہیں گے۔ اگر کسی مہاجر کا انتقال ہو گیا تو وراثت کس کو ملے گی؟ بھائی کو۔ اور اس پر عمل ہوتا رہا کئی سال ہجرت کے بعد، یہ بھائیوں کی طرح رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا، مکہ فتح ہو گیا، مہاجرین کے سارے رشتہ دار جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ساری وسعتیں کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، منسوخ کر دیا۔ فرمایا پہلے مہاجر اور انصاری آپس میں بھائی تھے، وراثت میں ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، اب یہ حکم وقتی تھا، اب اس حکم کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ختم کیا جا رہا ہے۔ ہاں، اب جب بھی کسی مہاجر کا انتقال ہوگا تو وراثت کس کو جائے گی؟ اس کے رشتہ داروں کو جائے گی۔ یعنی اسلام کا جو عمومی حکم تھا اس کو دوبارہ لاگو کر دیا گیا کہ اب کسی مسلمان کا انتقال ہوگا تو اس کی وراثت اس کے خونی رشتوں کو جائے گی، روحانی رشتوں کو وراثت نہیں جائے گی۔ قرآن کریم نے اس حکم کو ختم کر دیا، اور ہجرت کے بعد یہ جو مہاجر کو انصاری کا، انصاری کو مہاجر کا وارث بنایا تھا، یہ بھائی کیا تھا؟
یہ وقتی حکم تھا۔ لہٰذا بھائی سننا یہ لطیفہ، آپ کو شاید میری بات عجیب لگے، لہٰذا آج اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کی وراثت اس کے بیٹوں کو جائے گی، پیر صاحب کو جائے گی؟ پیر صاحب کو بھی جائے گی، ہمارے یہاں گئی ہے، یہی اپنے قریب کا واقعہ ہے، اور ڈسکا کی پڑھی لکھی فیملی کا واقعہ ہے۔ ڈسکا کی پڑھی لکھی کا کہ جی میری وراثت کس کو جائے گی؟ پیر صاحب کو جائے گی۔ کیوں جی؟ میرا پیر صاحب سے رشتہ بھائیوں سے، بیوی بچوں سے زیادہ۔ اب ایڈی چوٹی کا زور، جی وراثت اس کو جائے گی، لیکن پتہ چلا کہ قانوناً جا نہیں سکتی، قانوناً جا نہیں سکتی۔ تو پیر صاحب سے ریکویسٹ کر کے کہ جی آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں تاکہ وراثت آپ کو جا سکے، اور کر دیا گیا، اور مرتے ہی کروڑوں کی جائیداد فوراً کس کو منتقل ہو گئی؟ پیر صاحب کو منتقل ہو گئی۔ ہاں، یہ ڈسکا کی اہم فیملی کا ہے، اور یہ سنی سنائی خبر نہیں ہے، چونکہ میرا اس فیملی سے تعلق رہا ہے، میرا اس فیملی سے تعلق ہے، میرا چشمدید واقعہ ہے، لہٰذا وراثت بھائی کس کو جائے گی؟ قرآن کا جو فیصلہ ہے، جو خونی رشتے ہیں، قرآن نے جو حصے بیان کیے، بیوی کو جائے گی، ماں باپ کو جائے گی، بہن بھائیوں کو جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کو وراثت جا نہیں سکتی۔ قرآن نے مہاجرین اور انصار کو اجازت دی تھی، بھائی یہ اجازت کیا تھی؟ وقتی تھی۔ یہ اجازت کیا تھی؟ ہاں، اس کو کہہ لیجیے یہ عبوری حکم تھا، پھر قرآن کریم نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے، النبی اولا بالمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں پر ان کی جانوں سے، وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھائی امت کی کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے حضور کی وفات کے بعد کسی بیوی نے کوئی نکاح، چونکہ ماں ہے، ماں سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پورے عالم اسلام میں ساغر صاحب کہیں بھی جاتی تھی تو نماز کثرت نہیں کرتی تھی، پوری پڑھتی تھی۔ حضرت عائشہ کہیں بھی جاتی تو بھائی نماز کتنی پڑھتی تھی؟ وہ کہتی تھی میں جہاں بھی جاتی ہوں میرا گھر ہے، چونکہ سارے میری اولاد ہیں، سارے میری کیا ہے؟ روحانی اولاد ہے، میں جہاں بھی جا رہی ہوں اپنے بیٹوں کے یہاں جا رہی ہوں۔ تو حضرت عائشہ کہیں بھی جاتی نماز قصر نہیں کرتی تھی، پوری پڑھتی تھی، کہتی تھی میں عالم اسلام میں کہیں بھی چلی جاؤں تو میں مسافر نہیں ہوں، میں جہاں بھی جاؤں میرا گھر ہے، میں جہاں بھی جاؤں میرا گھر ہے۔ یہ ایک لطیفہ ہے، بدترین ظلم ہے۔ چلو 2 منٹ میں اس کو بھی عرض دیکھ لیجیے۔ اصل میں چونکہ اس آیت کی وجہ سے حضور کی بیویوں کی تعظیم فرض ہو گئی، ہمارے یہاں ایک گمراہ فرقہ تعظیم کرنا نہیں چاہتا، یہ آیت ان کو لگام دیتی تھی۔ انہوں نے اس کا حل کیا نکالا؟ انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک جھوٹی من گڑت روایت بنائی۔ وہ روایت پتہ کیا بنائی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اپنے داماد حضرت علی کو یہ کہہ گئے تھے کہ علی میرے بعد اگر کوئی تیری اطاعت اللہ کی اور تیری اطاعت نہ کرے میری بیویوں میں سے تو اسے طلاق دے دینا۔ یہ کون کہہ گیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو؟ حضرت علی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے حضرت علی کی میں اختلاف ہو گیا، تو لہٰذا حضرت علی نے حضور کے حکم کے مطابق حضرت عائشہ کو طلاق دے دی۔ اب حضرت عائشہ امہات المومنین میں سے نہیں ہے، لہٰذا حضرت عائشہ کی تعظیم ہم پر لازم نہیں ہے۔ یہ ان بدبختوں نے یہ کہا۔ پہلی بات یہ کہ یہ روایت بالکل بد غلط اور جھوٹ ہے، اللہ کے نبی نے ایسا کوئی اختیار حضرت علی کو، ایک بات۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو طلاق دینے کا اختیار خود حضور کے پاس نہیں رہا،
آگے آیت آ رہی ہے، آیت تخیر آ رہی ہے، اس سے حضور کو کہہ دیا گیا آپ ان بیویوں کو اپنے سے جدا۔ تیسری بات، وہ کوئی بدبخت گرا پڑا انسان بھی یہ کام نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت اونچی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار کس کو دے دے؟ داماد کو دے دے۔ بھائی کس کو دے دے؟ ہمارے یہاں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میری بیوی کو طلاق دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے داماد کے پاس ہے، تو یہ ڈوب کے مرنے کا مقام نہیں ہے۔ داماد کے لیے بیوی بھائی کیا ہے؟ ماں ہے کہ نہیں؟ داماد کے لیے ساس کیا ہے؟ ماں ہے۔ تو ماں کو طلاق دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ تو کوئی گرا پڑا انسان نہیں کر سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو آسمانوں سے زیادہ بلند ہے، روایت بھی جھوٹی، اور حضور کی بیویوں کے بغض میں خباثت یہاں تک کرنا پڑی ان لوگوں کو، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے۔ دیکھیے جی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور خونی رشتے اب آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں بنسبت مہاجرین مومنین کے، لہٰذا یہ اب آپس میں وراثت کے مالک نہیں بنیں گے۔ ہاں الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، یہاں تک کہ تم اپنے دوستوں کے بارے میں کوئی وصیت کر جاؤ۔ اسلام کا حکم ہے کہ وارثوں کے علاوہ کسی کو اگر کچھ دینا ہے تو وصیت بھائی کتنے حصے میں ہوگی؟ تیسرے میں۔ ساگر صاحب یہاں بھی ایک بات پر غور کرو، اولیاء ہے، اولیاء ولی سے ہے، من کنت مولا فعلی، یہاں بھی اس کا معنی کوئی کر کے دکھائے خلیفہ، خلیفہ پھر خلیفہ بلا فضل۔ ولی کا معنی وہ بنتا ہی نہیں، ولی کا معنی دوست بنتا، محبوب بنتا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی ولی کا لفظ لے لیجئے، یہ معنی بنتا ہی نہیں جو ہمارے یہاں من کنت مولا فعلی مولا کا لے لیا گیا ہے۔ اس کا جو معنی بنتا ہے وہ میں کل بتا چکا، کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ بات اللہ تعالیٰ کی کتاب لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔